دعوت اسلامی اس سارے معاملے میں خاموش کیوں ہے؟ سانحہ مرید کے بعد یہ سوال سوشل میڈیا پر اس وقت آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اور یہ سوال کر وہ رہا ہے کہ جس کا کرنا شاید بنتا نہیں ہے۔ کچھ آج ہمارے نام نہاد ہمدرد بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ جنہیں یہ سانحہ بہت بڑا لگ رہا ہے اور وہ اس ظلم میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر وہ شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس ظلم میں کبھی وہ بھی شریک رہے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ بول کیوں نہیں رہی؟ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ سب سے پہلی بات میرا یہ سوال ہے آپ سے، کیا جو میں کر رہا ہوں ساتھ والے کا کرنا وہی ضروری ہے، یا شاید ساتھ والا مجھ سے بہتر کر رہا ہے؟ دعوت اسلامی دنیا کے شور شرابوں، سیاسی ہنگاموں، مظاہروں اور نعروں کے درمیان ایک ایسی تحریک ہے جو خاموشی میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا مقصد شور نہیں ہے، دعوت اسلامی کا مقصد شعور ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو ظلم کو برا سمجھتی ہے، مگر احتجاجی شور سے زیادہ اصلاحی شعور پر یہ جماعت یقین رکھتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو بند کمروں میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر روشنی داخل کر رہی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، اگر میں ماضی کے اوراق پلٹ کر آپ کو کچھ نقشہ دکھانا چاہوں تو شاید آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ فرانس کے اندر گستاخی والا معاملہ ہوا، مختلف تحریکوں نے، مختلف تنظیموں نے احتجاج کیا، روڈیں بلاک ہوئیں، نعرے بازی ہوئی، قراردادیں پیش کی گئیں۔ دعوت اسلامی اس وقت بھی خاموش رہی، مگر دعوت اسلامی نے اس خاموشی میں کیا کیا؟ دعوت اسلامی نے اسی شہر کے اندر جہاں پر یہ گستاخی والا معاملہ ہوا وہاں پر ایک مدرسہ کھولا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس مدرسے کا کیا فائدہ، اس کو تو یہ کر دینا چاہیے تھا، وہ کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی، یہ دور بدل چکا ہے، یہاں پر شور سے زیادہ شعور کی کمی ہے۔ شور تو ہر طرف برپا ہے، فلاں کہتا ہے یہ کر دو، فلاں کہتا ہے وہ کر دو، فلاں کہتا ہے گاڑی چڑھا دو، فلاں کہتا ہے گاڑی سے نیچے اترو۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جتنی تحریکیں ہیں پاکستان کے اندر جو اہل سنت و جماعت سے منسلک ہیں، ان تحریکوں کے اندر جتنے لوگ ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنوں کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ سب سے بڑی مثال اگر میں آپ کو دوں تو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وصال کے بعد تحریکوں نے عروج پایا، وہ غازی ممتاز کس تحریک نے آپ کو دیا تھا؟ اسی دعوت اسلامی نے آپ کو دیا تھا نا۔ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں کے اندر عشق سماتی ہے، ہر تنظیم کا، ہر شخص کا، ہر عالم دین کا مختلف زاویہ نظر، سب کی ایک الگ قسم کی ڈیوٹی ہے۔ کوئی روڈ پر کام کر رہا ہے، کوئی کمرے میں کر رہا ہے، کوئی دفتر میں کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں کر رہا ہے، کوئی کالج میں کر رہا ہے۔ سب کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے حق کی آواز اٹھانی ہے، ہم نے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اور دوسری بات، دعوت اسلامی نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم نے اتنے مدرسے بنائے ہیں، آپ کی تحریک نے کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، آپ کی تحریک نے کیوں نہیں بنائی؟ دعوت اسلامی نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمارے شعبہ جات اتنے ہیں اور آپ کا تو ایک شعبہ بھی نہیں؟ دعوت اسلامی نے آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ ہمارا چینل چلتا ہے، آپ کا تو چینل ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب دعوت اسلامی شور نہیں ڈالتی، شعور سے کام کرتی ہے، فہم و تفہیم سے کام کرتی ہے۔ اب میرے بھائی یہ دور بدل چکا ہے، اب ایک ایسا سخت دور ہے کہ انسان کی ایک بات، ایک لفظ، ایک ویڈیو پوری کی پوری تحریک، پوری کی پوری جماعت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اگر دعوت اسلامی کھل کر موقف دے یا سیاسی احتجاجوں میں شرکت کرنا شروع کر دے تو قانونی کارروائیاں، پابندیاں، میڈیا ٹرائلز شروع ہو جائیں گے، تو جتنے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز کام کر رہے ہیں وہ تو سارے متاثر ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر، جن ملکوں میں ہم ہیں، یہ غیر مسلموں کے ملک ہیں، یہاں پر اسلام کا کام کرنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ یہاں پر اگر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد مل جائے نا، سب سے بڑی غنیمت ہے۔ یہاں پر دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ شاید ہم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعوت اسلامی فنڈنگ کہاں سے کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس سوال نے منافقوں کی راتوں کی نیند اجاڑ کر رکھ دی ہے، مگر دعوت اسلامی اخلاص سے کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اہل سنت کا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی یہ خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہے، دعوت اسلامی کی یہ خاموشی اس کی بصیرت ہے۔ اور آج ہمارے ہی اس مسلک کے نام نہاد ملاؤں نے دعوت اسلامی کے خلاف کیا کیا پراپوگنڈا نہیں کیا اس سانحے سے پہلے، ہم تو چلیں اس پر بات ابھی کرنا ہی نہیں چاہتے نا۔ مگر میرے دوست، میرے بھائی، غیروں کی بولی بولنے سے صرف اور صرف اپنے گھر کو آگ لگتی ہے، اور ہم اس وقت غیروں کی بولی بول رہے ہیں۔ جو جس جگہ پر ہمیں چلا رہا ہے ہم اس جگہ پر چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہم کے دوران یہ جو علماء کے خلاف مہم چل رہی ہے، دعوت اسلامی کے خلاف چل رہی ہے، اس کے پیچھے سرغنے کون ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے نعرے لگاتے تھے بابے دشائی کوئی نہیں. میری جان اوپر اوپر سے نہ سنو، اندر دیکھو اندر کیا ہے. باہر تو لیبل آب زمزم کا ہے، اندر دیکھو کیا ہے. تو اگر آج ہم اپنے ہی اداروں کو نقصان پہنچانے لگ جائیں تو میری جان کام کون کرے گا؟ اگر ہم سب ہی روڈوں پر نکل کر شور مچانے لگ جائیں تو شعور کی شمع کون جلائے گا؟ اگر ہم سب ہی بولنے والے بن جائیں تو سننے والا کون بچے گا؟ دعوت اسلامی وہ سننے والا ضمیر بن کر قوم کے اخلاقی زوال کو روک رہی ہے. آج ہم سانحہ مرید کے کو واقعہ کربلا سے منسلک تو کر رہے ہیں، مگر واقعہ کربلا کی وہ تاریخ بھی پڑھو کہ کربلا سے واپسی پر اپنوں سے شکوہ نہیں تھا کیا. یہ نہیں تھا کہا ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ کدھر تھے؟ یہ نہیں تھا کہا ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ باہر کیوں نہیں نکلے؟ سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے یقین کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب سے اچھا کر رہے ہیں، وہی سب سے اہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا دوست. بس شخصیت پرستی نے ہمارے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہم کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی. اب ہمیں حقیقت پسند بننا ہے. دعوت اسلامی ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد.